الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں لاسٹ ویک آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتے ہوئے اس کے وزڈم کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ بات آپ کے سامنے لائی گئی کہ جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے جو پسند کیا ہے اور جسے مکمل فرمایا ہے، اس کا دیکھا جائے تو اس کی پوری سمری، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی سمری 4 چیزوں کے اندر نکل کر کے آتی ہے۔ دین کو صحیح طریقے سے اپنی لائف میں، اپنی پریکٹس میں لانے کے لیے 4 چیزوں کو کم از کم جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور، جس کو انگریزی میں یہ کہیں گے کہ پرفیکٹ کانسیپٹ آف ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کو صحیح طریقے پہ جاننا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو لا آف نیچر بنایا ہے، ہر چیز کا الگ الگ نیچر بنایا ہے، اس نیچر کو سمجھنا، اس نیچر کے ساتھ ساتھ اس کی موڈ آف رسپانسبلٹی کو جاننا کہ اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ نمبر 3، کہ اللہ نے جب بنایا ہے تو اس کو واپس کرنے کے لیے، اس کو پلٹانے کے لیے ہر ایک چیز کا ایک اینڈنگ پوائنٹ رکھا ہے، اور اینڈنگ پوائنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت کا بھی ایک کانسیپٹ دیا ہے جو پرفیکٹ ہے، یقینی ہے، جو ہو کر کے رہے گا، پیش آ کر کے رہے گا۔ نمبر 4، ان تینوں چیزوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ اپنی جو وے آف لائف ہے، جو طرز زندگی ہے، اس وے آف لائف میں، اس طرز زندگی کے اندر جو سبلیمیشن کی راہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، اس کامیابی کے راستے کی پہچان اور اس کامیابی کے راستے پر چلنے کا کی میتھڈالوجی اور طریقہ، اس کو بھی جاننا۔ یہی 4 چیزوں کو دیکھا جائے تو پوری کی پوری شریعت اسی کے اندر سمرائز ہوتی، اور اس پوری سمری کو کسی ایک جگہ، چھوٹی سی جگہ میں تلاشا جائے تو یہ ہمیں اور آپ کو سورۃ الفاتحہ کے اندر نظر آتی ہے، جس کو ام الکتاب کہا گیا، جس کی ڈیفینیشن میں قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سورہ ہجر میں آیت نازل کیا، جس کے بارے میں اکثر محدثین اور مفسرین یعنی ٹاپ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس آیت سے مین اور مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی وزڈم میں یہ بات بھی پچھلے ہفتے آپ کے سامنے لائی گئی کہ سورۃ الفاتحہ کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو ابتدائیہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا پرفیکشن کے ساتھ جاننے کے لیے شروع کی آیتیں ہمیں بتائی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے مالک یوم الدین کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہنچ اور انسان کے لیول کو بھی بیان کر دیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر، اس نیچر کے اندر انسان کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے اس کی لمٹ کیا ہے، کس سے مانگنا ہے اور کہاں تک اس کو پہنچنا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی۔ اور پھر مالک یوم الدین کے اندر یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، یہیں کرو یہیں بھرو والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہیں کرو اور آخرت میں اس کا جواب دو، یہ بھی ہونا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جو بات بتائی گئی، وہ بات صاف طور پر یہ کہہ دی گئی کہ سبلیمیشن کی راستے کو تلاشنا، اور سبلیمیشن کو تلاشنا اور سبلیمیشن کے راستے پر چلنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے۔ انہی 4 چیزوں کی وزڈمز آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک جھلک اسے دیکھتے ہوئے ہم اور آپ آگے بڑھیں، تاکہ اور اچھی طرح سے سورۃ الفاتحہ کی
وزڈم اور سورۃ الفاتحہ کی میننگ ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر آ جائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سورۃ الفاتحہ کو ایز اے پریفیس آف قرآن مجید ہم سمجھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ہماری لائف کی بیس سے جڑ کر کے آخرت تک کی گائیڈنس ہمیں دیتی ہے، تو سورہ فاتحہ کو جتنا زیادہ ہم غور سے سمجھیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے کے راستے اور قرآن کو سمجھنے کی جو میتھڈولوجیز ہیں وہ کلیئر ہوتی چلی آئیں گی۔ جو باتیں پچھلے ہفتے سامنے آ گئی تھی اس میں اس کی ایک جھلک یہ تھی، آپ کے سامنے سلائیڈ میں سورۃ الفاتحہ کا پوری 7 آیتیں ہیں، اس کا بیسک انٹروڈکشن لاسٹ میں کیا جائے گا تاکہ کسی کو ٹائم ملے اور وہ خود اس کو پیش کرے، تاکہ اس کے لیے اچھی تیاری کا موقع رہے۔ سورۃ الفاتحہ کے جو کوالٹیز والے نام تھے ان ناموں کے بارے میں بھی سامنے بات آئی تھی کہ الفاتحہ اس کا نام کیوں ہے، الحمد کیوں نام ہے، الصلاۃ کیوں ہے، ام الکتاب نام ہے، سبع مثانی اس کا نام ہے، الشفاء اس کا نام ہے، الکنز اس کا نام ہے، الرقیہ اس کا نام ہے، اساس القرآن بیس آف دی قرآن نام ہے، وافیہ وفاداری کرنے والی، لائلٹی کے ساتھ ساتھ دینے والی، یہ 10 کم از کم اس کے مشہور نام بیان کیے گئے تھے۔ اور ایک حدیث قدسی بیان کی گئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کا انٹروڈکشن اس طرح سے کرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الصلاۃ کا ورڈ استعمال کرتے ہوئے یہاں پر مین لیا ہے، یہاں پہ مراد لیا ہے سورۃ الفاتحہ کو، کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں ہاف اینڈ ہاف تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے وہ دیا جائے گا۔ اور یہ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بھی ڈیٹیل آ گئی تھی، ریکارڈنگ بھی امید ہے ملی ہوگی، اور آج PDF بھی آپ کو مل جائے گی تاکہ آپ اپنے ریفرنس کے لیے رکھیں اور آپ اپنے طور پر سمجھ کر کے اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں تک اس پیغام اور میسج کو پہنچائیں۔ اور وہ آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ And we have certainly given you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 of the often repeated verses and the great Quran Majid۔ اسی کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی وزڈم پر غور کرنے کے لیے کچھ ٹاپکس رکھے گئے تھے، جس میں سے ایک ٹاپک پر بات چل رہی ہے، اور باقی جو ٹاپکس ہیں، جو عناوین ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے کے سیشنز میں بات آئے گی، جس میں ایک بہت بڑا وزڈم ہے الحمد کا وزڈم، اور اس کے لیے ایک الگ ہی سیشن لگے گا، اور ہمیں امید ہے کہ جتنے سیشنز آگے جائیں گے الحمد کہنے کی وزڈم ہمیں اور آپ کے سامنے اتنی کھلے گی کہ اس کے اندر ایک ایسا کنیکشن نکل کر کے آئے گا کہ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں خود تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو فالو کرنے کے لیے ہمیں قرآن میں کمانڈز دیے، احکامات دیے ہیں، اس سے اور سورۃ الفاتحہ کے الحمد سے کیا کنیکشن۔ اللہ تعالیٰ نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پرفیکشن کے ساتھ فالو کرنے کے لیے، یعنی ان کی اطاعت کرنے کے لیے اتنا کہہ دیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت اگر کسی کو کرنا ہے تو اللہ کے رسول کو فالو کرنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس طرح کی آیتوں کے اندر بغیر نبی کو پوری ٹوٹیلٹی کے ساتھ، تکمیل کے ساتھ فالو کیے بغیر ہم اللہ کی محبت نہ تو پا سکتے ہیں اور نہ اللہ کی باتوں کو پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب یہ وزڈم کھلے گی ہمارے سامنے الحمد، تو ایک دماغ میں خیال جائے گا کہ آپ چارٹ بنائیے، چارٹ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام آپ کو ملیں گے، ایک ملے گا احمد، ایک ملے گا محمد۔ اب احمد میں سے الف نکالیے، ہا میم دال، حمد نکل کے آئے گا اس کا اوریجن۔ محمد میں سے میم نکال دیجئے، ہا میم دال، اوریجن نکل کر کے آئے گا۔ اور الحمدللہ رب العالمین میں سے الف لام نکالیے تو یہاں پر بھی ہا میم دال نکل کر کے آئے گا۔ تو ایک انڈر لائن یعنی بین السطور میننگ یہ نکل کر کے آئے گی کہ اللہ کی پوری طرح سے تعریف اگر پہچاننا ہے تو نبی کی زندگی کو جانو۔ تو اس طرح سے وزڈمز کے کچھ ٹاپکس بنائے گئے تھے، جس میں الحمد کی وزڈم، پھر کانسیپٹ آف الہ، اللہ کا جو لفظ ہے وہ کانسیپٹ کیا ہے، پھر انٹروڈکشن آف ربوبیت، رب العالمین، ربن کا انٹروڈکشن، پھر وزڈم آف عالمین، پھر ایٹریبیوٹ آف رحمہ یعنی رحمان اور رحیم کی کوالٹی، خصوصیات،
मालिकी यौमिद्दीन, मिल्कियत एंड अदला, यानी अल्लाह ताला किंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, और जजमेंट के दिन अल्लाह क्या करेंगे ये पूरी की पूरी सिचुएशन इसके अंदर समा जाती है। फिर इसी तरह से सीकिंग हेल्प, तलब इस्तिआनत क्या होनी चाहिए, व्हाट इज हिदाया, हिदाया क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो सिरात मुस्तकीम क्या है, और कुरान ने सिरात मुस्तकीम को भी कई जगह डिफाइन किया है, वो भी बात आएगी और बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ा इसके अंदर रहनुमाई मिलेगी और दिल में खुशी होगी कि अल्लाह ने इतनी बड़ी सूरह हमें दी है कि जिसकी क्वालिटी के अंदर अल्लाह ने बड़े बड़े नबियों को शरीक किया है। फिर अनआमता अलैहिम, रिवॉर्डेड लोग कौन हैं उनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा सूरह फातिहा को समझने के लिए, और गज़ब के शिकार कौन लोग होते हैं, जो मग़ज़ूब होते हैं वो कौन है, और वन हु गॉन एस्ट्रे यानी भटका हुआ राही कौन है, ताकि हम उससे अपने आप को बचा सके। इसके बाद लास्ट में आता है लफ्ज़ आमीन। लफ्ज़ आमीन भी कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, एक ऐसी परफेक्ट चीज़ है कि जब बंदे मोमिन दिल से लफ्ज़ आमीन को कहता है, ख़ास तौर पर नमाज में जब आमीन कहता है, इमाम चाहे कहे ना कहे, कोई तेज़ कहता है कोई खामोश कहता है, लेकिन उसका कहने का एक तरीक़ा है, वो आमीन कहने के बाद अल्लाह ताला इस कॉज में, इस काम में फरिश्तों को जोड़ देते हैं, और ऐसा जोड़ देते हैं कि सही हदीसों के मुताबिक जिसकी आमीन उस कॉज में दिल के साथ खुशू के साथ बराबर हो गई तो अल्लाह गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं। ये भी बहुत बड़ी विजडम है जो आपके सामने आएगी। यहीं से बात का आगाज करना भी है, और इसमें भी पिछले हफ्ते थोड़ी सी बात आपके सामने आ गई थी कि द कनेक्शन बिटवीन सलाह एंड सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा और नमाज के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या राबता है। और उस सिलसिले में हम लोगों ने अस्सलात को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी समझा था और कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में भी समझा था कि अस्सलात कितनी मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, और ये बात भी सामने आई थी कि नमाज का अरबी में जो वर्ड आया है वो अस्सलात आया है। और यहाँ पर एक बात और भी समझ लें कि लफ्ज़ नमाज फारसी ज़बान से आया है और उर्दू में मशहूर हो गया है। चूँकि नमाज का लफ्ज़ किसी और इबादत के लिए और किसी और मजहब वाले नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए उलमा और फुक़हा ने लफ्ज़ नमाज के इस्तेमाल को अस्सलात के लिए जायज़ करार दिया। इसमें कोई इश्काल की बात नहीं। और अस्सलात की भी ओरिजिन के अंदर जब जाएंगे तो अस्सलात की ओरिजिन के अंदर हम सबको जो मीनिंग मिलती है वो दुआ, नमाज, तस्बीह और रहमत वगैरह से की मीनिंग मिलती है। तो सूरतुल फातिहा का भी नाम अस्सलात है, और जो हम नमाजें पढ़ते हैं फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, फ़र्ज़, वाजिब, नफल, इसका भी नाम अस्सलात है। और दोनों का ओरिजिन जो है, बेस है, वो क्या है, सीकिंग, दुआ, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग करके अल्लाह की रजामंदी को हासिल करना। कुरान में कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया है दुआ के माने में, उसके बारे में एक आयत पेश की गई आपके लिए। इसी तरह से मग़फ़िरत के माने में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही जो है रहमत के माने में इसका इस्तेमाल हुआ है, और ऐसे ही मकाम नमाज या इबादत गाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह से नमाज पंजगाना, यानी अल्लाह ताला ने जो नमाज फ़र्ज़ की है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाजें जो हैं मोमिनीन के ऊपर वक्त के ऊपर फ़र्ज़ की गई हैं, तो अस्सलात का लफ्ज़ उन 5 नमाजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ से आज का टॉपिक ये शुरू होता है कि द कनेक्शन बिटवीन सलाह एंड सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा और नमाज के दरमियान में क्या कनेक्शन है, क्या राबता है। और हम देखते हैं कि सूरतुल फातिहा को भी सूरतुस सलात कहा गया है हदीस के अंदर, जैसा कि उसके नामों के इंट्रोडक्शन में ये बात आ चुकी है। और नमाज के लिए भी अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ है वो अस्सलात का ही लफ्ज़ इस्तेमाल है। कुरान में, हदीस में अस्सलात का ही लफ्ज़ इस्तेमाल है। इन दोनों मीनिंग्स के अंदर राबता और कोऑर्डिनेशन इस तरह का है कि दोनों दुआ हैं। सूरतुल फातिहा एक ज़बरदस्त सप्लिकेशन है, ग्रेट दुआ है, यानी जिसको कहा जाता है कि अजीमुशान दुआ है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को इस तरह सिखाया है कि मांगा कैसे जाता है और क्या चीज़ मांगी जाती है। इंसान जब ऐसे शख्स के पास पहुंचे जहां पर उसकी पहुंच के एतबार से मांग सकता है तो सबसे अच्छे से अच्छा मांगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ अता करने वाले हैं,
تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، اس میں سب سے بہتر ورڈ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا۔ اور نماز دعا مانگنے کا ایک ایسا پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے کہ جس پریکٹیکل ایسپیکٹ میں صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے پورے باڈی لینگویج اور پورے پوسچر گیسچر کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ کنیکشن کس طرح سے ہے، کچھ 7-8 پوائنٹس یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، جس کے واسطے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں، حدیثیں، اور پھر مولانا علی میاں صاحب کی ارکان اربعہ اور اس طرح کی کتابوں اور بڑوں کی کتابوں سے بھی مدد لی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اٹ از اے کمپلسری پارٹ آف ایوری رکعت آف دی صلاۃ، یعنی نماز کے ہر رکعت کا لازمی حصہ ہے۔ The surah, on one side, is the most comprehensive supplication one could make. سب سے عظیم الشان دعا ہے۔ Is also the abstract یعنی summary of the complete قرآن مجید on other side. قرآن مجید کا یہ دوسری طرف قرآن مجید کا ایبسٹریکٹ ہے، سمری ہے، جس کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کلیکشن آف دی قرآن کہا جاتا ہے۔ الگ سیشن کے اندر اس کو اور آپ کو واضح کیا جائے گا کہ کیا قرآن مجید کے سارے ٹاپکس کا سمری اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، ایک الگ سیشن میں اس کی بات کی جائے گی۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیورنگ دا 5 ٹائم پریئرس انکلوڈنگ وتر صلاح ڈیلی، وی ریسائٹ سورۃ الفاتحہ 48 ٹائمز، یعنی اگر ایک شخص تمام نفلوں اور سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، وتر اور اسی طرح سے فرائض کی پابندی کرتا ہے تو 48 رکعت نمازیں بنتی۔ 48 رکعت نمازوں کے اندر اسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ This emphasizes the fact the recitation should not be just limited to the period of salah. اس سے صاف یہ میسج ملتا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز میں اسے پڑھ لیا، بلکہ when we supplicate یعنی do دعا with the words اهدنا الصراط المستقیم، it becomes our responsibility that we adopt and infuse in our character that we should be on the right path in the all activities of our life. اس نماز میں جب جاتے ہیں، نماز میں جا کر کے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو فرما بردار بناتے ہیں، یعنی ہم جو ہے سبمیشن جو کرتے ہیں وہ کمپلیٹ سبمیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ اسٹیٹمنٹ دے کے اللہ سے دعا مانگ کر کے السلام علیکم اور السلام علیکم کہہ کر کے سلامتی کی دعا بھیج کر کے ہم یہ وعدہ کر کے آتے ہیں کہ اب ہم جو ہے ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف آور لائف وی فالو دا سیم رول آف صلاح۔ نماز کے اندر بولا وہ بات بولنا ہے جو اللہ نے اجازت دیا ہے، اس کو بولنا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ پڑھنا اللہ نے کمپلسری قرار دیا ہے تو بولنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے اندر دوسری باتوں کو بولنا منع کیا ہے تو انسان بول دے گا تو نماز خراب ہو جائے گی۔ کچھ لیمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے اس کے دیے ہیں، اسی طرح سے پوری زندگی کے اندر، ہماری پوری زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لیمیٹیشن دیے ہیں کہ زبان سے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، وہ پوری کی پوری نماز کے اکارڈنگ چلتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، لفظ اقامت کا جو ورڈ آیا ہے، اس ورڈ کا ترجمہ بہت سارے مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اس کی نماز کے سسٹم کو اڈاپٹ کر لینا، نماز کے سسٹم کو دل سے لے کر کے اپنی پوری پریکٹیکل لائف کے اندر اڈاپٹ کر لینا، اور اس کو پریکٹیکل 5 وقت اللہ کے دربار میں جا کر کے پیش کرنا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 48 ٹائمز یہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے کس طرح سے زندگی کو سنوارنے کا سلیقہ اور طریقہ ملتا ہے۔ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب زندگی ہماری درست ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ تو خود بخود آخرت درست ہو جاتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ انسان صرف آخرت درست کرنے کی فکر میں جو اس کو دنیا ملی ہے اس کو تباہ کر دے۔ آخرت درست نہیں ہو پائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے بعد کہا گیا ہے وفی الآخرۃ حسنہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو درست کر لے۔ ہاں، دنیا کو کیسے اختیار کرنا ہے یہ حدود شریعت بتاتا ہے، اور اس میں سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر ہمیں اس بات کو بار بار ریپیٹ کر کے بتاتی ہے، کم از کم
48 ٹائمز انسان پڑھتا ہے، یا اگر اس نے سنت غیر مؤکدہ نوافل وغیرہ کا بھی اہتمام نہیں کیا تب بھی اسے کم از کم جو ہے 30-32 مرتبہ تو پڑھنا پڑتا ہے۔ اور وہ شخص جو دوسری نفلوں کی بھی پابندی کرتا ہے، اشراق، اوابین، تہجد، ان تمام کی پابندی بھی کیا جائے تو تقریباً 70 سے 72 مرتبہ سورہ فاتحہ کے ریپیٹیشن آتا ہے۔ اب اس وزڈم پر ہم غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ نمبر 1، کنیکشن بٹوین اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ عباد، یعنی اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان کا کنیکشن سورہ فاتحہ اور نماز کے درمیان میں کتنا گہرا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہ کنیکشن زبان سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہا جائے ایک طرح سے کہ زبان سے وہ تھیوری بیان کی جاتی ہے، بائی دا ٹنگ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ زبان سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور نماز میں اسی کنیکشن کو پریکٹیکل بیان کیا جاتا ہے۔ کیسے پریکٹیکل بیان کیا جاتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اپنی فرما برداری کو دکھانے کے لیے، تو اس وقت اپنی تمام کے تمام ایبلٹیز، قابلیت، ڈگری، مرتبہ، مقام، عہدہ، کرسی، سب کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کانسیپٹ کے ساتھ نماز پڑھے، یہاں تک منع کیا گیا کہ ایک شخص مسجد کے اندر ایک جگہ فکس کر لے کہ اسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھے گا، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کے ایگو اور اس کے غرور کا دخل ہو، اور نماز ایگو اور غرور کے ساتھ ادا نہیں ہوتی۔ ایک شخص ایک جگہ کرسی بچھا کے بیٹھ جانے کا عادی ہو جائے اور وہاں سے ہٹنا گوارا نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر مسجد کے اندر ایک کنگ اور ایک بادشاہ کے لیے ایک جگہ متعین کر دی جائے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے لیے ایکوالٹی کا جو سبق ہے وہ سبمیشن کے واسطے اور اللہ کی اوبیڈینسی اور فرما برداری کے لیے پریکٹیکل میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ پائے گا، فرسٹ کم فرسٹ گیٹ، جو پہلے آئے گا وہ پائے گا اور جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں ہی پائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صف لگ گئی ہو، جماعت کھڑی ہو اور جو ہے متولی صاحب یا کنگ حاضر ہوئے تو ان کے لیے کسی کی نماز کو توڑوا کر کے اسے آگے بڑھایا جائے۔ نماز کے اندر جو اللہ کے کنیکشن کو دکھانا ہے، جوتے کے پاس جگہ ملی تو جوتے کے پاس اسے نماز ادا کرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز پریکٹیکل اللہ کے سامنے اپنے کنیکشن کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے دو چیزوں کا اعلان ہوتا ہے۔ زبان سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اور ہاتھ سے اعلان ہوتا ہے کہ I surrender under the will of اللہ سبحانہ و تعالی، میں رب کے دربار میں حاضر ہو گیا، اب میں اپنی پوزیشن، اپنی پریجوڈائز، اپنا عہدہ، اپنا مقام، اپنی پوری دنیا میں پیچھے پھینک رہا ہوں اور میں سرنڈر کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے۔ تو یہ کنیکشن کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان عزت دیتا ہے اپنے بڑے کو تو بڑے کی جانب سے اتنی ہی زیادہ محبت ملتی ہے۔ Understanding attributes and strength is the essential for a deep connection۔ کسی بڑے کے ساتھ جب ہمارا کنیکشن ہونا ہوتا ہے تو اس کی اسٹرینتھ اور اس کی ایٹریبیوٹس، اس کی کوالٹی کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پریکٹیکل لائف کے اندر جو سرکل انسپیکٹر ہے، اس سرکل انسپیکٹر کے پاس جا کر کے پریزیڈنٹ آف انڈیا جیسا اس کو عزت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بلند، سب سے برتر، سب سے عظیم الشان ہے کہ پوری کائنات اپنی حدوں تک مانگ جائے، جتنا مانگ سکتی ہے مانگ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنی کی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر کے نکال کر کے جتنا قطرے کا پانی سوئی کی نوک پر ہوتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی ایٹریبیوٹس کو جاننا اور اللہ تعالیٰ کی اسٹرینتھ اور طاقت کو جاننا، یہ دونوں چیزوں میں ہمیں ملتی ہے، سورۃ الفاتحہ میں بھی ملتی ہے اور نماز میں ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ ٹیچز دیٹ ایٹریبیوٹس بائی دا ورڈ آف رب، رحمان الرحیم اور مالک۔ رب کا لفظ ہم بولتے ہیں، الرحمن الرحیم بولتے ہیں، مالک یوم الدین بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر مالک اسٹرینتھ کے بارے میں ہم بولتے ہیں، رب بول کر کے اس کی کوالٹی کو بتاتے ہیں، اور رحمان اور رحیم بول کر کے اس کے رحم دلی کی صفت کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن وہ ہر چیز کے اوپر رحم کرنے والا ہے، نہ صرف یہاں بلکہ آخرت کے اندر بھی، نہ صرف ماننے والوں کو بلکہ نہ ماننے والوں کو بھی وہ اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی چیزوں کا ہم اظہار
प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, एंड इन सलाह, और सलात टीच बाय सना, रुकू एंड सुजूद। नमाज में भी जा करके हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, या इस तरह के जो सना हैं, इस तकरीबन 8-10 सना आती हैं, जिसमें अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खताया कमा युनक़्क़ा अत-तौबुल अब्यदु मिन अद-दनस, अल्लाहुम्मा ग़सिलनी खताया बिल माई वल बर्दी वल सलज, ये भी सना में आती है। और फिर इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ भी आती है, और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तो मशहूर है। इसी तरह से अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, ये दुआ भी आती है। तो चाहे कोई सी भी पढ़ी जाए, अल्लाह तबारक व तआला की स्ट्रेंथ का इजहार है। और इसी तरह से जब इंसान किसी बड़े की को पहचान जाता है और बड़े की स्ट्रेंथ को समझ जाता है, तो उसके सामने उतना ही अदब और एहतराम से पेश आता है। तो सना, फिर रुकू में झुक करके उसकी बड़ाई बयान करना, सजदा, ये जो है उसकी बड़ाई और अजमत क्या है, अपने कनेक्शन को उससे करीब करते रहना। तो एक कनेक्शन में ये विजडम आई। नंबर 2, द स्पिरिट ऑफ सबमिशन एंड कॉन्सेंट, यानी जज्बे तस्लीम और रजा जिसको कहते हैं। स्पिरिट ऑफ सबमिशन एंड कंसेंट, अल्लाह ताला की मोहब्बत को और अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने के वास्ते जो सबमिशन होता है, हम सूरह फातिहा में देखें तो सूरह फातिहा के अंदर एकदम परफेक्टली हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब उसकी एट्रीब्यूट्स और उसकी स्ट्रेंथ और उसके पावर को हम जान गए, तो जा करके एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इय्याका, काफ, इंशाल्लाह आगे तफसीर में यह बात आएगी। का लफ्ज इस्तेमाल करके हर चीज से कट ऑफ कर दिया जाता है कि इसके अलावा हम किसी से कॉन्सेप्ट ही नहीं रख सकते कि हम इसके अलावा किसी से हम ये तसव्वुर रखेंगे कि वो हमें अता करेगा। यहां तक कि हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से मांगने का मामला यह है कि किसी के जूते के लेसेस टूट जाएं, तस्मा टूट जाए, तो भी उसके दिलो दिमाग में यह तसव्वुर रहना चाहिए कि अता करेगा तो अल्लाह ही अता करेगा, चाहे किसी जरिए से अता करेगा तो अल्लाह ही अता करेगा, कोई और अता नहीं कर सकता। तो जब सबमिशन और कंसेंट का जो लेवल है वो सूरह फातिहा के अंदर परफेक्टली इस तरह से आता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, तेरे अलावा किसी के सामने हम सजदा नहीं कर सकते। यही वर्ड हमें बताता है कि सजदा खुदा के अलावा किसी और के सामने मुसलमान नहीं कर सकता, नहीं झुक सकता। सिमिलरली देखा जाए इन सलाह, नमाज के अंदर हम बाई पोस्चर अपने हरकत के जरिए से इसका इजहार करते हैं, एज तकबीर, क़याम, रुकू एंड सुजूद। जबान से यहां पे तो हम कह रहे हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन इस थ्योरी का प्रैक्टिकल नमाज है कि जाके अल्लाहु अकबर ही कहते हैं, अल्लाहु अकबर के अलावा नहीं कहते। अल्लाह ने कह दिया कि अदब के साथ कितने देर तुमको खड़े रहना है, तुम खड़े रहते हैं। अल्लाह ने कह दिया है कि रुकू एक करना है तो एक ही रुकू करते हैं। अल्लाह ने कह दिया है कि 2 सजदे करने हैं तो 2 ही सजदे करते हैं। यहां पर एक बात जहन में आपके आती होगी या सवाल आता होगा कि 2 सजदे क्यों हैं? तो अल्लाह ताला ये तफसीर में इंशाअल्लाह बात आएगी और वहां पर दोहरा दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला नमाज के हर एक एक हिस्से को, एक एक रुकन को, जिसको कहा जाता है पार्ट को, अल्लाह ताला ने अपनी पसंद के हर बड़े बड़े हिस्से को अता किया है, जिसमें सजदा भी है। कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाली और उनके सामने सजदा करने के लिए फरिश्तों को कहा, तो फरिश्ते सजदे में गिर गए और इब्लीस, जिसका नाम अज़ाज़ील था, वो तना खड़ा रहा और अल्लाह ताला से डिबेट करता रहा और अल्लाह ताला से बहस करता रहा और अल्लाह ताला नाराज उससे हो गए। तो फरिश्तों ने ये जब देखा कि अल्लाह की नाराजगी भड़क गई, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने दोबारा शुक्र में उस सजदे में गिर गए और शुक्र का सजदा उन्होंने किया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपने जो है फरमाबरदारी की हमें तौफीक दी कि हम इब्लीस की तरह से नहीं हुए। तो पहला सजदा वो है, उस सिंबल का नाम है जो अल्लाह के हुक्म के सामने फरिश्ते झुके थे, और दूसरा सजदा उस शुक्र का नाम है कि जो फरिश्तों ने शुक्र के तौर पर अपने से किया था। इसका तज़किरा कई किताबों में है, अरकान अरबा में मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, इसकी तफसीर और आएगी। तो बात चल रही थी कि
جو تسلیم و رضا، اللہ کی رضا جاننے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب ہم نماز سورہ فاتحہ میں تھیوری کے ساتھ بولتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، تو اس کا پریکٹیکل نماز ہے جس میں رکوع، سجدہ اور تکبیروں کے ذریعے سے اس کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ پھر تیسری چیز سبمیشن ان ٹوٹالٹی، یعنی اللہ کے سامنے جو سبمیشن کرنا ہے وہ ایک دم ایک مکمل، کامل اور مکمل سبمیشن کرنا ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو ایسا خالص اور کلیئر کیا گیا ہے کہ کوئی ازم ہو جائے، کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ہے بھٹکا ہوا بھی ہو جائے، وہ سجدے کسی کے لیے کر سکتا ہے، وہ دعا کسی اور کے سامنے کھڑا ہو کے مانگ سکتا ہے، پھول چڑھا کے، آگ جلا کے، چادر اڑا کے کچھ کر سکتا ہے، لیکن نماز کی پوزیشن ایسی پوزیشن ہے جو مکمل پوری کی پوری اللہ کے لیے ہی ادا کی جاتی ہے اور اللہ کے سامنے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں میں سورہ فاتحہ اور نماز کے درمیان میں ایک کنیکشن ہے۔ سورہ فاتحہ teaches to submit all our deeds in front of Lord of all worlds۔ جب ہم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے اس کو رب مان لیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ رب کہتے ہیں کہ اس کو، اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی آنے والی ہے، بہت ڈیٹیل ہے رب کے اندر، یعنی سسٹینر بھی ہے، کریٹر بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، جلانے والا بھی ہے، موقع دینے والا بھی ہے، ایوری تھنگ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سے عالمین کا ورڈ استعمال کر کے، پھر مالک یوم الدین کا ورڈ استعمال کر کے اس کی پوری اسٹرینتھ اور کوالٹی کو جب اپنے اوپر ہم جو ہیں پوری طرح سے اوڑھ لیتے ہیں، حاوی کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا سبمیشن پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو پریکٹیکل نماز کے اندر ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ صلاۃ ٹیچ اوبیڈینس تھرو دا 3 سورسز، ہارٹ، باڈی اینڈ مائنڈ۔ باڈی دیکھیے، باڈی کے ذریعے سے یہ سبمیشن، یہ فرما برداری قیام اور رکوع اور سجدے میں نظر آتی ہے۔ سب کے لیے برابر معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی وقت ہے تو اس کے واسطے قیام جو ہے 4 رکعت کے اندر 10 مرتبہ ہو سکتا ہے، اور کوئی بیمار ہے تو قیام جو ہے اس کے لیے کم ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قیام اپنی جگہ پر، رکوع اپنی جگہ پہ، سجدہ اپنی جگہ پہ، کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا سجدہ رکوع، بیٹھ کے کر سکتا ہے، نہیں اگر بیٹھ کے کر سکتا تو لیٹے لیٹے اشارے سے کرنا ہے، لیکن کرنا ہی ہے، یعنی پوری باڈی جو ہے سبمیشن ہمیں عطا کرتی ہے۔ اور اسی باڈی کے اندر زبان کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا جاتا ہے، تلاوہ اینڈ تسبیح، جو تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا، سورہ فاتحہ ہو یا اس سے جڑی ہوئی صورتیں ہوں یا آیتیں ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر رکن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی گریٹنس کو اور پاکی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، زبان، ہاتھ نے، باڈی نے سبمیشن کا اعلان کیا تو زبان بھی وہی بات بولی۔ اللہ اکبر، رکوع کے لیے گئے، زبان وہی بولی۔ کھڑے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، زبان وہی بولی۔ سبحان ربی العظیم، زبان نے اسی سبمیشن کا اظہار کیا۔ سبحان ربی الاعلی، زبان نے اسی سبمیشن کا اظہار کیا۔ اور تیسری چیز مائنڈ، تھاٹس اینڈ انسائٹس، کہ دماغ کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ یہی سورہ فاتحہ جو پڑھی گئی ہے، اس سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بارے میں جو تم نے پڑھا ہے، اور اس سے جڑی ہوئی آیت تم نے جو پڑھی، چاہے وہ سورۃ الاخلاص ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ سورۃ الفیل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سورہ رحمان یا سورہ یاسین ہو، اس میں تمہیں گائیڈنس دی گئی کہ یہ دیکھو کہ اس میں راہ ہدایت پانے والے کون ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں۔ تو تم جب زبان سے بول رہے ہو تو دماغ میں یہ سوچو کہ اپنی لائف میں تم فالو کس کو کر رہے ہو۔ تم یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہو کہ اللہ مجھے اچھے لوگوں کے راستے پر چلائیے، اور سلام پھیرتے ہی جا رہے ہو غلط راستوں پر کیوں جا رہے ہو؟ پھر فراڈ کے، فریب کے، جھوٹ کے، دھوکے کے راستوں پر کیوں جا رہے ہو؟ تو نماز کے اندر اسی سورہ فاتحہ کی میننگ اور مفہوم کو دماغ میں تھاٹ پرووک ٹائپ کا ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ سوچو کہ جب ہر رکعت میں 30 مرتبہ، 48 مرتبہ ایک دن میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہو، تو صراط مستقیم کو تلاشنا اور تلاش کر کے اس پر چلنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری چیز ہارٹ، خشوع اور خضوع اس کے اندر لا دیا جاتا ہے۔ یہ دکھاوے والا معاملہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا ہاں بھئی اہدنا الصراط المستقیم، لیکن دل کے اندر کچھ اور ہے۔ زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا، دل میں کچھ اور ہے۔
اسی طرح سے نماز کا بھی معاملہ یہ ہے کہ صرف ہاتھ ہلا کر کے کھڑے ہو جانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل کو بھی حاضر رہنا پڑے گا، ساتھ دینا پڑے گا، اور دل لگنا اسی کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ یہ سبمیشن ان ٹوٹالٹی کا سورہ فاتحہ میں زبان سے اور نماز میں عمل کے ذریعے سے بہت بڑا یہ سمبل ہے اور مظہر ہے۔ اسی طرح سے بیسٹ وے آف آسکنگ، دونوں چیزوں کے اندر مانگنے کے بہترین طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں حسن طلب، دوسرے کو کہتے ہیں صدق طلب۔ آپ جانتے ہیں حسن بیوٹی کو کہتے ہیں، کسی بھی کام کو اچھے سے کرنا اس کو کہا جاتا ہے حسن طلب کا مطلب آسکنگ، مانگنا، حاصل کرنا۔ حسن طلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوٹیفل ورڈز ٹو آسک۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم دیکھیں کہ مانگنے کے لیے بہترین الفاظ دیے گئے ہیں اور ایسے ورڈز دیے گئے ہیں جو ورڈز نبیوں کسی اور نبی کو بھی نہیں دیے گئے تھے، اور وہ اس ورڈز کو ہم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ شروع میں تعریف کر کے اس کی لمٹ کو بیان کرتے ہیں جو لمٹ لیس ہے، اور اس کی پہنچ کو بیان کرنے کے لیے ایک ورڈ دیا جاتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن تک کا بھی مالک ہے وہ، اس کے بعد کا بھی مالک ہے۔ اپلیکیشن لکھ کر کے بہترین اپلیکیشن وہی سمجھا جاتا ہے جس میں اب جس کو اپلیکیشن دیا جا رہا ہے اس کی لمٹ اور اس کی پہنچ کے بارے میں بات کی جائے، اچھی طرح سے اپنی بات کو سمجھایا جائے۔ ایک بیکار کی بات ہوتی ہے لیکن اچھی طرح سے پیش کر دی جاتی ہے تو منظوری مل جاتی ہے، اور ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے لیکن پیش کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا تو وہ بات ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ آئے دن ہم اس کا سامنا کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے۔ تو حسن طلب جو ہے وہ ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا، اور نماز کے اندر بھی یہی حسن طلب، بیوٹیفل ورڈز ٹو آسک، ثنا سے لے کر کے تشہد تک بھی ہمیں اللہ کی خوشنودی کو اور اللہ کی پسند کو مانگنے کے لیے ثنا، دیکھیے سبحانک اللہم پڑھیں، یا جو 3-4 ثنا ابھی ہم نے آپ کو سنایا، سبحانک اللہم پڑھیں، انی وجہت وجہی پڑھیں، یا جو ہے اللہم نقی خطایا پڑھیں، کوئی سی بھی پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے سبحانک اللہم وبحمدک پہ ہی غور کریں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک ساری تعریف تیرے لیے، وتعالی جدک اور تیری گریٹنس اور بزرگی بہت بڑی ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مانگنے کا کیا بہترین طریقہ ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ ہو گئی، پھر سورہ ہو گئی، پھر اس کے بعد جھک گئے جا کر کے اس کے سامنے، جھک گئے جا کر کے عظیم 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 کہا اس کو، اور اس گریٹنس اور عظمت میں بھی سبحان ربی العظیم پاک ہے کہا۔ پھر اس کے بعد اپنی ناک کو اور اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اپنے آپ کو ایک دم زمین سے لگا دیا اور اس کو ایک دم بلند کر دیا، تو اپنی آپ کو کم کر کے اس کو عظیم الشان بیان کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیثوں میں جیسا آتا ہے کہ بندے سے سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہو جاتے ہیں جب وہ سجدے میں اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو رگڑ دیتا ہے۔ تو صلاۃ میں بھی، نماز کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی ثنا سے لے کر کے تشہد تک۔ اچھا، تشہد کی وزڈم کیا ہے؟ تشہد کی وزڈم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہمیں یہ دے دیا کہ جیسے ہوتا ہے کہ جب کسی کے دل میں جگہ بنانی ہوتی ہے تو اس کی پسندیدہ اور پسندیدہ لوگوں کی بات کی جاتی ہے، اس کے ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی شاعر کی مجلس میں اس کے پسندیدہ اشعار پڑھ دو، اس کا دل کھل جاتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے کی مجلس میں اس کے پسندیدہ لوگوں کی بات کر دو، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مینٹالٹی اور اسی سائیکالوجی کے اعتبار سے تشہد ہمیں اور آپ کو دے دیا۔ آپ بخاری کی روایتیں پڑھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں ملنے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب داخل ہوئے تو آپ نے 3 ہدیے اللہ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور وہ ہدیے تھے التحیات للہ، ہر جو بات زبان سے نکلے وہ اللہ کے لیے، والصلوات اور جتنی میری عبادتیں ہیں، میری جتنی بھی دعائیں ہیں سب اللہ کے لیے، والطیبات جو میں کھاتا ہوں، جو میں پہنتا ہوں، جو میں یوز کرتا ہوں، استعمال کرتا ہوں، اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب یہ کہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی صفات میں سے، ایٹریبیوٹس میں سے ایک صفت السلام بھی ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خود ہی سورس آف سلامتی ہے اس کو دعا تو دی نہیں جا سکتی ہے، اس کی دعا کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس کی عطا کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ورڈ استعمال کیا، السلام علینا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو بھی نہیں بھولے وہاں پر، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ بات چل رہی تھی تو فرشتے حیرت میں تھے کہ کون ایسا شخص ہے، کتنا عظیم الشان شخص ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی بھیج رہے ہیں۔ تو سارے کے سارے فرشتے ایک آواز میں بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ گواہی دی تمام کے تمام فرشتوں نے۔ تو یہ کنورزیشن جو معراج میں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نماز دی تو یہ تشہد کا کنورزیشن ہماری نماز میں دے دیا، تاکہ جب ہم اپنے نبی کا تذکرہ کریں اور نبی کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی ملنے کے لیے گئے تھے اور نماز کو بھی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بتا دیا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حبیب اور پیارے نبی کی ذات اور شان و شوکت میں درود بھیجیں، اور وہ درود ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی بات کو ہم پیش کرتے ہیں، سبحان اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یعنی جس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، یہ بھی اس کو بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو دیکھیے دونوں کے اندر حسن طلب، اچھا حسن طلب کے ساتھ صدق طلب، حسن طلب کے ساتھ ساتھ صدق طلب بھی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہر چیز کو خوبصورت بنا دیا، دل کے اندر کچھ اور ہے، یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو حسن طلب کے ساتھ ساتھ صدق طلب، یعنی بیوٹیفل تھنگ ٹو آسک، مانگنا جو ہے دل کی گہرائی سے سب سے اچھی چیز مانگو۔ تو سب سے اچھی چیز سورہ فاتحہ میں کیا مانگا جاتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بس ہم اسٹریٹ پاتھ کے اوپر آ گئے، سچائی کے راستے پہ آ گئے تو سب کچھ مل جائے گا۔ اور نماز کے اندر دعائیں معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ جو کچھ بھی نقصان میں نے کیا ہے وہ میں نے خود سے کیا ہے اپنے اوپر، اور ایک چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے علاوہ کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا، فاغفر لی، اے رب کریم میری مغفرت فرما، مغفرتم من عندک، اور اپنی طرف سے وہ رضامندی عطا فرما، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، آپ تو مغفرت بھی کرنے والے اور رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو بیوٹیفل وے آف آسکنگ سورہ فاتحہ میں بھی پتہ چلتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اور آپ کو نماز میں بھی پتہ چلتی ہے۔ اور پھر لفظ آمین کی جو وزڈم اور حکمت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس کو اکیلے میں بیٹھ کر کے آپ سوچئے، پی ڈی ایف آپ کو بھیج دی جاتی ہے، سوچئے، اور نماز میں کسی نماز کے اندر یہ چیزیں دلوں میں لائیے۔ اس وقت جب سورہ فاتحہ مکمل ہوگی تو اس وقت جب دل کہے گا تب آواز نکلے گی۔ آپ دیکھیں کہ الف کا استعمال کیا گیا، اور الف گہرائی سے نکلتا ہے پروننسیشن کے اعتبار سے، اور وہاں سے بات نکلتی ہے اور منہ اور ناک تک آتی ہے، آمین پورا، یعنی سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کی گہرائی سے لے کے باہر تک لفظ آمین اور آمین کے مفہوم کو انشاءاللہ اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بھی کئی مفہوم ہیں، جس میں موٹا مفہوم یہ پیش کیا گیا، اے اللہ ہماری تمناؤں کو اور ہماری دعاؤں کو اور ہماری گزارشات کو قبول فرما۔ تو یہ تھا ایک کنیکشن نماز اور سورۃ الفاتحہ کے درمیان، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ آئیے اس گریٹنس کو اور اس عظمت کو ہم سمجھیں، اور سمجھ کر کے اپنی زندگی کے اندر اس کو لائیں، اور اس کی خوبصورتی کو ہم محسوس کر کے اس کے جتنے بھی نام دیے گئے اس سے فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ زندگی کی مشکلوں کو کھولنے کا ہو، صحت کا معاملہ ہو، چاہے وہ دعا کا معاملہ ہو، چاہے وفاداری کا معاملہ ہو، ہر چیز سورۃ الفاتحہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سورۃ الفاتحہ کہ کنز اور ٹریجر خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔